بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم الجزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود و سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا شفیع المذنبین۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خیر خلق اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك وسلم عليك يا سيد الأولين والآخرين۔ سامعین محترم، دنیا میں انسان رہتے ہوئے اس کو کسی نہ کسی کا قرب ضرور حاصل ہوتا ہے، وہ کسی نہ کسی کے قریب ضرور ہوتا ہے، جو انسان کے لیے حوصلے کا ذریعہ ہوتا ہے، اس کی ہمت کا باعث بنتا ہے۔ مگر دنیا و آخرت میں سب سے بڑا قرب اللہ رب العالمین کا قرب ہے۔ جسے اللہ رب العزت کا قرب اور اس کی دوستی نصیب ہو جائے، پھر شاید ہی اسے کسی اور کے قرب کی ضرورت پڑے۔ اسی قرب کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں بارہا قرآن کریم میں ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ جل شانہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ فرمایا جو مشرکین، اولئک الذین یدعون، جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، حقیقت یہ ہے کہ اپنے اندر انہیں یہ احساس ہے کہ اللہ کی ذات ہے۔ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ بھی اللہ کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ، کہ اللہ کے زیادہ قریب کون ہے، اور وہ امید رکھتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمت کی، ویخافون عذابہ، اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اس سے قبل جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جن کی وجہ سے تم اللہ رب العزت کا قرب حاصل کر لو۔ جیسے وہ پہلے عرب میں ہوتا تھا، جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوتے تھے اتنا اسے فخر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور جس کی بیٹیاں ہوتی تھیں اسے حاسد یا اسے نچلے درجے میں سمجھا جاتا تھا۔ وہ قرآن کریم نے اس کی نفی کر دی، جس کا مال تھا اسے زیادہ عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ فرمایا وما اموالکم ولا دنیا اور آخرت کی کامیابی اس چیز میں ہے کہ تمہیں میرا قرب مل جائے، اور میرے قرب کے لیے اگر تمہارے پاس زیادہ مال ہے یا تمہارے پاس زیادہ اولاد ہے تو یہ اس چیز کی کسوٹی نہیں ہے کہ تم میرے قریب ہو جاؤ گے۔ وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفی، ہاں میرے نزدیک ہونے کی یا میرا قرب حاصل کرنے کی جو کسوٹی ہے، وہ چیز کیا ہے، الا من آمن وعمل صالحا، نیک ایمان لے آؤ اور نیک اعمال کرو، فاولئک لهم الجزاء الضعف، اللہ فرماتا ہے اگر یہ کام کرو گے تو دگنا اجر دوں گا، بڑھ چڑھ کے اجر عطا کروں گا، بما عملوا وهم، ان اعمال کے بدلے میں جو تم نے کیے ہوں گے، نیک اعمال کیے ہوں گے، وهم فی الغرفات آمنون، اور تم بلند و بالا اونچے کمروں میں ہوں گے، جنت کے اونچے مقام پہ ہوگے۔ اور پھر جو نیک عمل کرنے والے ہیں، قرآن کریم میں سورۃ واقعہ میں ان کی اللہ رب العزت نے تصویر کشی کی نا، والسابقون السابقون، اور اس سے قبل کی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، جو دائیں ہاتھ والے، دائیں طرف والے لوگ ہوں گے، کیا شان ہوگی ان دائیں ہاتھ والوں کی۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور جو بائیں طرف لوگ ہوں گے کیا
خستہ حالت ہوگی. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. ان دائیں اور بائیں گروہ کے علاوہ ایک اور گروہ بھی ہوگا. وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ. جو نیکیوں میں جلدی کرتا، کوئی بھی نیک کام دیکھا جٹ سے اسے کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی پیغام، کوئی بھی حدیث سنی، فوری طور پہ اس پہ عمل کی کوشش. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. اللہ فرماتا ہے یہی، اور پھر اسی عنوان کو بعین ہی اللہ رب العزت نے 29ویں پارے میں بھی ذکر کیا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. کہ وہ جو نیک اعمال کرنے والے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، فرمایا ان کا نامہ اعمال فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ نے دائیں ہاتھ بِيَمِينِهِ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ پکار اٹھیں گے، آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا، آؤ میرے نامہ اعمال کو پڑھو. انی ظننت انی ملاق حساب. مجھے یقین تھا کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گا اور میری اس سے ملاقات ہوگی. انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ. اور اللہ فرماتا ہے اب وہ بڑی آرام دہ زندگی گزار رہے ہوں گے. فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں. قطوفہا دانیہ، اور وہ جنت، وہ گھر ایسا ہے جس میں پھلوں کے درخت ہیں اور ان کی ٹہنیاں لدی ہوئی ہیں. قطوفہا دان، لٹکے ہوئے ہیں پھلوں سے. کلوا واشربوا، اب جس طرح چاہو تم اسے استعمال میں لاؤ. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. ہنیئا، یہ تمہارے لیے انعام ہے. بما اسلفتم، ان ایام کا جو تم پیچھے کرتے ہوئے آئے ہو. اور پھر وہ لوگ جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جو اللہ کے قریب نہیں ہوں گے. وَأَصْحَابُ اللہ فرمائے وَأَصْحَابُ الْمَيْمَنِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. بائیں ہاتھ والے جو لوگ ہوں گے کیا خستہ. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، کیسی خستہ حالت ہوگی ان کی، اور کس طرح وہ نامراد ہوں گے. اور وہ یہ کہیں گے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ. آج میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. اور یہ تو کہہ رہا ہے نا جس میں دائیں ہاتھ میں انی ظننت انی، مجھے یقین تھا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں گا. اور وہ کہتا ہے وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اے کاش مجھے نامہ اعمال نہ دیا جاتا. یا لیتہا کانت القاضیہ. یہ دنیا کا جو ہے نا معاملات، جب بندہ مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کی جان چھوٹ جاتی ہے دنیا کے معاملات سے. تو وہ وہی کہہ رہا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے مجھے ایسی موت آتی کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ ہو سکتا. موت میرا کام تمام کر دیتی. یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنا عنی مالیہ، آج میرے مال نے مجھے کوئی نفع نہیں دیا. ہلک انی سلطانیہ، اور پھر جو میری سلطنت تھی، جو میرے انڈر چیزیں، وہ بھی ساری کی ساری آج تباہ ہو گئی. ما اغنا انی مال ہلک انی سلطانیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا. اب اللہ فرمائے گا پکڑو اسے، خذوہ فغلوا، توک ڈال دو اس کے گلے میں، ثم الجحیم، اور اسے جونک دو جہنم کے گلے. اب یہ ساری دونوں تصویریں میں نے سورۃ واقعہ کی بھی اور 29ویں پارہ سورۃ حاقہ کی بھی میں نے تصویر کشی کی ہے. اب ان دونوں تصویروں کو دیکھ کے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یا جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اسی پہ چلتے رہیے. وما اموالکم ولا اولادکم، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں نہیں ہیں. اللہ کے قریب کرنے والی چیزیں یہ ہیں کہ تم نیک اعمال کرو. الا من آمن وعمل صالحا فاولئک لهم الجزاء الضعف. اللہ تمہیں دگنا اجر عطا کرے گا. اور پھر دوسری جگہ پہ قرآن کے غالباً یہ کسی نشست میں نے یہ آیہ مبارکہ آگے بھی تلاوت کی ہے، الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. کہ اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو، توبہ تو کرو، تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا. جیسے نہیں آج کل آپ براڈ بینڈ کی دیکھیں، میں کل دیکھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں صحیح،
تمہیں اتنا کریڈٹ دے کے جان چھڑا دیں گے. اللہ فرماتا ہے تم آؤ صحیح میرے راستے میں, اور جو پچھلے گناہ کر چکے ہو انہیں بھی معاف کر کے تمہیں جنت میں وہ آنے کی کوشش تو کرو. اور پھر سجدوں کا اہتمام کرو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. آئے ہائے بڑی خوبصورت حدیث یاد ہے. ربیہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی اصحاب صفہ میں سے یہ صحابی ہے, اور یہ فرماتے ہیں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیسے کیسے ہیرے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے بہترین لوگ. یہ صحابی کہتے ہیں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رات بتایا کرتا تھا. کتنے بڑی شرف کی بات. کنت ابیت مع رسول اللہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کمرے میں ہے, ساتھ والی جگہ پہ میں رات گزارا کرتا تھا. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ پھر یہ ہوتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے فآتیتہ بوضوئہ وبحاجتہ, میں ان کے وضو کے لیے اور دیگر ضروریات کے لیے پانی اور لوٹے اور میں اہتمام کرتا, تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وضو کروایا کرتا. یہ منظر دیکھ کے میرا جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ کتنا خوبصورت ہوا. کہتے میں کروایا کرتا, وضو کروایا کرتا تھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ربیہ بن کعب سلنی, آج مجھ سے کچھ چاہتے ہیں. جیسے نہیں بیٹا باپ کی بھی خدمت کرے نا, بار بار کرے بار بار کرے, تو ایک دن باپ بھی کہتا ہے پتر تینوں کوئی چیز تو نہیں چاہیے. تو میرے آقا نے, لجپال آقا نے پوچھا ربیہ کچھ چاہیے تو نہیں تجھے؟ سلنی, آج مانگ مجھ سے, کیا مانگتا ہے؟ اور فرمایا قلت مرافقتک فی الجنہ, یا رسول اللہ جس طرح اس دنیا میں کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس طرح مجھے آپ کا قرب یہاں حاصل ہے, جنت میں بھی اسی طرح میں آپ کا قرب اور آپ کا پڑوس چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فقال, فرمایا اس کے علاوہ او غیر ذاک, بھیا اس کے علاوہ تو نہیں کچھ چاہیے تجھے؟ تو انہوں نے کہا, کہتے میں نے کہا قلت ہوا ذاک, یا رسول اللہ بس یہی چاہیے, آپ کے صدقے دنیا ساری مل جائے گی, آپ کا قرب ملا ساری دنیا مل جائے گی, ہوا ذاک یہی چیز چاہیے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر تو یہ کر کہ سجدوں کے ذریعے تو اپنے اوپر یہ احسان کر کہ تو اللہ کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ سجدے کر, اللہ تجھے میرا قرب حاصل کر دے گا, اللہ تجھے میرا پڑوس عطا کر دے گا. دوستو سجدوں کے ذریعے اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کیجیے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیک بکثرۃ السجود للہ تعالی, اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ سجدے کرو. اور کیا ہے فإنک لا تسجد للہ سجدۃ, تم اللہ کی بارگاہ میں کوئی جب بھی سجدہ کرتے ہو الا رفعک اللہ بہا درجہ, اللہ تمہارے درجات کو بلند کرنا شروع کرتے ہیں جتنے اللہ کی بارگاہ میں. اور پھر کیا کرتا ہے وحتی عنک بہا خطیئۃ, اللہ رب العزت تمہاری خطاؤں کو بھی معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف نہیں کرتا بلکہ انہیں بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے, انہیں بھی قرب کا ذریعہ بنا دیتا ہے. اور پھر نماز جو ہے اس میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرو. جب اللہ کا قرب چاہتے ہو اس میں یکسوئی پیدا کرنے کی کوشش کرو. اذا احدکم اذا قام یصلی انما یقوم یناجی ربہ, جب تم نماز میں کھڑے ہو تو یہ سوچو کہ ہم اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کر رہے ہیں. کھڑا ہو تو وہ اپنے رب کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے. جیسے نہیں وہ کہتے کہ جب تم نماز ادا کرو تو ایسے کرو کہ میں اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہوں. اگر یہ نہ پیدا کر سکو کیفیت تو یہ خیال کرو کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہا ہے. اور جب اللہ کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہو تو پھر تم ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے, ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو گے. اور یہی ایک ذریعہ ہے اللہ رب العزت کے قرب کا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ کے احکامات پہ عمل کی کوشش کرو. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی فی یوم 12 رکعۃ تطوعا, دن میں جو 12 رکعتیں ادا کرتا ہے نوافل 12 رکعتیں پڑھتا ہے, بنی لہ بیت فی الجنہ, اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے گھر بنا دیتا ہے. آج طرح طرح کے احباب سوشل میڈیا کی برکات سے وہ کہتے ہیں یہ صرف فرض پڑھ لیں, سنتے نہ پڑھیں یا نفل کو چھوڑ دیں, کچھ نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ایک ہی بات کہتا ہوتا ہوں
میرے استاد محترم فرمایا کرتے تھے تم جاہل تھے، زیادہ علم نہیں حاصل کیا تھا، مطلب تو تم فجر کی 4 رکعتیں ادا کرتے تھے، ظہر کی 12 پڑھتے تھے، عصر کی 8 پڑھتے تھے، مغرب کی 7 اور عشاء کی 17 پڑھتے تھے۔ وہ کیسا علم ہے جو تو نے حاصل کیا اور تو نے اپنی نماز کو ادا کر دیا؟ وہ کہتے تھے مجھے ایسا علم نہیں چاہیے کہ جس کی وجہ سے میں نماز یا چھوڑ دوں یا اسے ادا کر دوں۔ دوستو اس لیے، اور جیسے وہ پیچھے حدیث گزری ہے، نبی علیہ السلام علیہ کا بکثرت السجود، زیادہ سے یہ نماز ہی تو ہمارے پاس ایک کون ہے جو تہجد صبح الا ماشاء اللہ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ہم میں کون اکا دکا کوئی ہوگا جن کی راتیں اللہ کی بارگاہ میں گزرتی ہوں گی۔ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ سب سے اللہ رب العزت زیادہ قریب اپنے انسان کے رات کے پچھلے پہر میں ہوتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم یہ کر سکو کہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کے اللہ کے حضور جھک سکو، عبادت کر سکو، تو پھر ضرور کرو۔ اور قرآن نے اس مضمون کو یہ بیان، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اپنی راتوں کو اللہ کے حضور گزارتے ہیں۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، بستروں پہ ان کے پہلو لگتے ہی نہیں ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ اللہ کو گڑ گڑاتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو کچھ بھی دنیا کے کام تم کر لو، لیکن یاد رکھو وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا، یہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں، تمہارے مال ہے، تمہاری اولاد ہے، یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ نہیں ہے۔ الا من آمن وعمل صالحا، نیک اعمال کرو گے اللہ تمہیں اپنا قرب عطا کرے گا۔ اور دوستو اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ میں تمہیں پاکیزہ زندگی عطا کر دوں گا، جو میری طرف آیا جس نے توبہ کی، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کون ہے جو آج پاکیزہ اور بہترین زندگی نہیں گزارنا چاہتا؟ اور اس ساری باتوں کا ایک ہی مطلب ہے، الا من آمن وعمل صالحا، اللہ پہ اور اس کی توحید پہ اور رسول اللہ اور اس کی رسالت پہ پختہ ایمان رکھو اور نیک اعمال کی طرف لوٹاؤ۔ اللہ تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی سے ہمکنار کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں دعا فرمائیں۔